السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدات کے متعلقہ ہم نے سبق پڑھا تھا، دو قاعدے ہم نے پڑھے تھے کہ مد، حروف مدہ جو ہیں وہ کب زیادہ اپنی ذاتی مقدار سے زیادہ کب لمبے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کی جو ذاتی اور اصلی مقدار ہوتی ہے وہ ایک الف ہوتی ہے۔ ایک الف سے جب ان کو بڑھایا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ وجوہات، کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ان کی ذاتی اور اصلی مقدار سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ تین سبب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حمزہ ہوتا ہے جس کے متعلقہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمہ میں آئے اس کو مد واجب کہتے ہیں، اگر دوسرے کلمے کے شروع میں آئے تو اس کو مد جائز کہتے ہیں۔ مد واجب کی مثالیں یہ آپ کے سامنے، یہ مد واجب کی مثالیں ہیں، اور یہ جو مثالیں ہیں یہ مد جائز کی ہیں۔ اب دیکھیں، حروف مدہ ہے الف مدہ، یہ الف مدہ، مد کو نہ دیکھیں فی الحال، الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی تعریف الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو اس کے بعد یہ حمزہ آ گیا ہے، ایک سبب پیدا ہو گیا ہے اس کو لمبا زیادہ کرنے کا، تو ہم اس کو پھر 3 سے 4 الف لمبا جو ہے وہ کریں گے، جا نہیں کہیں گے بلکہ جا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ سارے کلمات۔ اب یہ دیکھیں، یہ اب دو کلمات ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، تو یہاں بھی یہ حمزہ سبب پیدا ہو رہا ہے مد کا، بڑی مد کرنے کا، لہذا ہم یہاں بھی 3 سے 4 الف مد کریں گے، اور اس مد کی قسم کو کہتے ہیں مد جائز، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد واجب، ٹھیک ہے؟ آج ہم انشاءاللہ آگے سے پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر شد ہو، ہاں جی، یہ دوسرا سبب، پہلا سبب کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو، دوسرا سبب کیا ہے؟ شد ہو، اور تیسرا سبب ہے سکون یعنی کہ جزم ہو حروف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر شد ہو تو اسے مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ اس کی مقدار یہ جو ہے اس کا نام ہوتا ہے تجوید کی اصطلاح میں، ٹھیک ہے؟ مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 سے 6 الف ہے۔ مد واجب اور مد جائز کی مقدار کتنی تھی؟ 3 سے 4، اس کی 5 سے 6 الف، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ ہم لمبا کریں گے۔ وہ کب؟ جب حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے گی، شد آ جائے گی، کوئی مشدد حرف ہوگا۔ اب اس مثال کی طرف غور کریں، یہ ہے دال زبر الف دا، اس کو مد کو ابھی چھوڑتے ہیں، یہ ہے الف مدہ، کیا ہے؟ الف مدہ۔ تو الف مدہ کے بعد یہ مشدد حد حرف یا شد آ گئی ہے، تو یہ سبب پیدا ہو گیا ہے کہ الف مدہ کو ہم اس کی ذاتی اور اصلی مقدار سے زیادہ لمبا کریں گے، اس کو ہم 5 سے 6 الف تک لمبا کریں گے، اور یہ مد لازم ہے، لازمی اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ اس کو ہم دابتن نہیں پڑھیں گے بلکہ دابتن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حاجہ والصافات، ٹھیک ہے؟ اس کو صاد کو موٹا کر کے، اور یہ دیکھیں
یہ والصافات، یہ الف جو میں نے کہا تھا کہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یہ سمجھے کہ الف مدہ ہے، صاد الزبر الف صا آگے فا شد والی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہم اس کو مد لازم کلمی مثقل کو 5 سے 6 الف تک لمبا کریں گے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ، وَلَا تَحَاضُّونَ 5 سے 6 الف۔ وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ کے بعد۔ اَتُحَاجُّونِّي، اب دیکھیں اس میں کیا ہے، یہ سب سے پہلے الف مدہ کے بعد شد والا حرف جیم، پھر اس کے بعد واو مدہ کے بعد شد والا حرف نون، واو مدہ کے بعد یہ شد، الف مدہ کے بعد یہ شد، اس کو بھی ہم 5 سے 6 الف، اس کو بھی ہم 5 سے 6 الف، لیکن جو آگے نون مشدد آ گئی ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ نون مشدد آ جائے تو وہاں ایک الف کی مقدار کے برابر کیا کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مثالیں جو تھیں یہ ہے مد لازم کلمی مثقل کی مثالیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، قاعدہ نمبر 4، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، اگر شد ہو تو مثقل، اگر جزم ہو تو مخفف، ٹھیک ہے، اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہے 5 سے 6 الف۔ اب اس مثال پہ آپ اچھی طرح غور کیجئے، یہ آل آنا ہے، یہ حمزہ کھڑی زبر میں نے کہا تھا حمزہ کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، سمجھے کہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد یہ لام کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، یہ تیسرا سبب ہے مد کرنے کا، بڑی مد کرنے کا، اس کو بھی ہم 5 سے 6 الف جو ہے ہم اس کو لمبا کریں گے۔ آنا، آنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ مدات کے حوالے سے باب جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ ایک دو باتیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مثلا میں لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ ایک لفظ ہے یعلمون، یعلمون، اب یہاں یہ واو مدہ ہے، کیا ہے، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو، آگے نون زبر نہ ہے، جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ نون زبر نہ کی بجائے یہ نون ساکن ہو جائے گا، جزم والا ہو جائے گا، تو یہاں یہ عارضی طور پہ یہ سکون اس کے اندر اس کے اوپر آ گیا ہے، تو یہاں بھی ہم جو ہے وہ بڑی مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں۔ یعلمون والتین، اب دیکھیں یہ وا زبر تاوت تازریتی والتینی، اب یہ یا مدہ ہے، یہ والی یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، تو اس کے بعد نون زیر نہیں ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو یہ نون ساکن بن جائے گی، تو یہ عارضی طور پہ ایک وہ والا قاعدہ لگ جائے گا، تو یہ مد لمبی کریں گے، پھر والتین والزیتون، والزیتون پہ بھی لمبی مد کر سکتے ہیں وقف کی صورت میں، یہ وقف کی صورت میں ہے، وقف کی صورت میں سبب بن جاتا ہے، وصل کی صورت میں بالکل سبب نہیں ہے، واو مدہ کے بعد زبر ہے، زبر سبب نہیں ہوتا بڑی مد کرنے کا، اور اسی طرح زبر کیا نام ہے، حرف مدہ یا
یا مدہ کے بعد زیر ہے، زیر بھی سبب نہیں ہوتا. تو اسباب کتنے ہیں؟ 3 ہیں، حمزہ اور سکون اور تشدید. اچھا ایک اور چیز، ایک اور مثال آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں، الصیفی. الصیفی. اب یہ صی، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یا لین ہے. یا لین کے بعد زیر آ رہی ہے تو وقف کی صورت میں جزم آ رہی ہے، تو یہاں بھی ہم اس کو زیادہ لمبا کر سکتے ہیں. والصیف. ٹھیک ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بیت بھی یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے وہ واولین پہ بھی، واولین یا لین اگر وقف کی صورت میں وہ کیا بن جائیں گی؟ آخری حرف ساکن ہو جائے گا تو وہاں ہم بڑی مد بھی کر سکتے ہیں. اس طرح حروف مدہ کے بعد جو کوئی متحرک حرف وقف کی صورت میں ساکن بن جاتا ہے تو وہاں بھی ہم لمبی مد کر سکتے ہیں. تو یہ مدات کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا باب جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلا باب ہم پڑھیں گے حروف مقطعات کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.